بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم و مکرم اسٹوڈنٹس، جس میں طلباء بھی ہیں اور طالبات بھی ہیں جو کہ ریگولر میرے لیکچر سن رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، تو ان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ محنت کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بہترین تیاری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اپنی پرابلمز یا جو لیکچر مس ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ کومنٹس میں پوچھتے ہیں، تو تیاری کے متعلق بھی اور سلیبس کے متعلق بھی اور شارٹ کویسچن کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میسج کر دیا کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے میسج کا رپلائی بھی کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ بھی ہے اس کے متعلق کہ جس کا بھی کوئی میسج آتا ہے تو میں کوئی کویسچن پوچھتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی وقت جب مجھے پتہ چلتا ہے تو اس کو رپلائی کرتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ اس چینل کے کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے دوست احباب کی طرف اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ، طلباء، طالبات جو ہیں اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو ایم اے اسلامیات کا جو 5واں پیپر ہے اس کا پورشن قصص النبیین کا آج ہمارا 14واں لیکچر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لیکچر کا جو سلسلہ تھا آج ان کا آخری لیکچر ہے۔ تو یہ جو لیکچر ہے آج کا، اور یہ پیرا جو ہے یہ اکثر پیپر میں آتا ہے، آپ نے اپ ٹو ڈیٹ پیپر میں دیکھا بھی ہوگا۔ چھوٹا پیرا ہے مگر امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا بڑے توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے۔ نصبا الیہ الیہود ما لا یلیق بمؤمن موحد شرح اللہ صدرہ للایمان۔ نصبا الیہ، آپ کی طرف یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بہت ساری لغو، فضولیات اور ایسی باتیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے منسوب کر رکھی ہیں۔ تو اسی کی بات کرتے ہوئے ایسی باتیں منسوب کی ہیں، کہتے ہیں ما لا یلیق بمؤمن، جو کسی عام جو مومن ہے، موحد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا ہے، اس کی شان شان بھی نہیں ہے، یعنی وہ بھی ایسا کام نہیں کر سکتا، ایسی حرکت نہیں کر سکتا، ایسا مومن موحد شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا۔ شرح یشرح، فتح یفتح، صیغہ واحد، مذکر، غائب، فعل، ماضی، معروف، ثلاثی مجرد، اسباب، فتح یفتح۔ اس طریقے سے اب آپ کو میں نے کئی دفعہ بتا دیا سیغوں کی پہچان، تو آپ پریکٹس کریں گے۔ جو میں سیغے نہیں بتاتا اس کو آپ خود پریکٹس کیا کریں۔ کسی سیغے کے متعلق مشکل پیش آئے تو وہ لکھ کر بھیج دیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کر دوں گا۔ شرح ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، صدرہ یہ اس کا مفعول ہے، للایمان ان کا سینہ، یعنی اس مومن کا، اس کا سینہ ایمان کے لیے۔ تو جس مومن کا سینہ اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا اور وہ موحد ہے، وہ مومن ہے، تو اس کے شان شان بھی وہ باتیں نہیں ہیں جو باتیں یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کی۔ اور جب کہ سلیمان علیہ السلام فضلاً عن نبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے نبی ہونے کی، مرسلن اور رسول ہونے کی، آتاہ اللہ الحکمت، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے حکمت، یعنی وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، ان کو حکمت عطا کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا یہ ان کی گمراہی کی علامت ہے۔ وَأَكْرَمَهُ بِالنُّبُوَّةِ، اکرم یکرم، عزت بخشنا، عزت دینا، وَأَكْرَمَهُ ان کو عزت، یہ اکرم یکرم باب افعال سے ہے، ثلاثی مزید فی سے، تو اکرمہ ان کو عزت بخشی ہے، بالنبوۃ، نبوت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ عزت بخشی ہے۔ وشرفہ بالخلافۃ، شرف یشرف، مشرف کرنا، عزت بخشنا، فیضیاب کرنا، اور شرف کا مطلب ہوتا ہے جیسے اشرف المخلوقات، یعنی سب سے زیادہ عزت والی مخلوقات انسان کو کہا گیا۔ وشرفہ آپ کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، کس چیز کی؟ بالخلافت، خلافت دے کر، یعنی خلافت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے، آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو کیسے وہ باتیں جو ان کی طرف منسوب کی جا سکتی ہے ان سے صادر ہو سکتی ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔
فنصبو نصبا نصبا نصبو، تو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد اسباب نصبا ینصبو، ضربہ یا ضربو کے وزن پہ ہے۔ فنصبو انہوں نے منسوب کیا ہے، الیہ آپ کی طرف، انہوں نے سے ہم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے جو کہ یہودیوں کی طرف منسوب ہے۔ فنصبو الیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے، کس چیز کو منسوب کیا ہے؟ السحر جادو، کہ وہ جو جادوگر تھے، والکفر اور کفر کو بھی، السحر والکفر کفر کو منسوب کیا، والمداہنت مداہنت بھی جادوگری کو کہتے ہیں، للشرک شرک کو، والاضطرابی اور یعنی یہ چیزیں ہیں جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جو کہ ایک مومن بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا، کہ وہ کفر نہیں کرتا، وہ شرک نہیں کرتا، وہ جادوگری نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ والاضطراب فی امر التوحید بسبب ازواجہ، انہوں نے یہاں تک کہا ہے یہودیوں نے کہ توحید کے معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے اپنی بیویوں کی وجہ سے اضطراب کا شکار تھے، والاضطراب فی امر توحید، توحید کے معاملے میں وہ مضطرب تھے، پریشان تھے، اضطراب کا شکار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ بسبب ازواجہ، ان کی بیویاں۔ تو اب یہ بھی من گھڑت سی باتیں ہیں جو کوئی آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ بیویاں جو تھی وہ توحید کی ان کی وجہ سے، وہ توحید کی وجہ سے پریشان تھے اپنی بیویوں کے سبب، تو اضطراب کا شکار تھے۔ اللہ کا نبی ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے، وہ ہر وہ امر کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر کوئی چیز بھی درمیان میں رکاوٹ آئے، چاہے بیوی تو دور کی بات ہے، کوئی بھی رکاوٹ آئے، آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، تو آپ نے اس پر عذاب آیا، وہ غرق ہو گئی اب اس کی قوم کے ساتھ۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ بھی مسلمان نہیں تھا، وہ بھی سیلاب میں تباہ ہو گیا۔ تو کوئی بھی رکاوٹ جو اللہ کے نبی کے اور اللہ کے درمیان، اس کی توحید کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وہ پریشان تھے اپنی بیویوں کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ بھی من گھڑت قصے ہیں۔ فبرأہ اللہ، تو سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری و ذمہ کر دیا، ان کی برات کا اعلان کر دیا، برا یبرئ، برات کا اعلان کر دیا اللہ نے، من کل ذالک، ان تمام جو خرافات ہیں، ان تمام باتوں سے جو ان کی طرف منسوب کی گئی تھی۔ فقال، تو اللہ نے فرمایا، وما کفر سلیمان، ان کی طرف کفر منسوب کیا گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، کفرہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ما نافیہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ اب یہ کفر جو شیطان کرتے تھے اس کو وہ منسوب کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف، تو اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا یہ کفر جو کرتے تھے وہ شیطان کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ اور وہ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی کہ جو شیطان تھے یہ کفر تھا ان کا، علم یعلم، سکھانا، یعلمون جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو ایک تو ان کو جادو اور کفر سے اللہ نے برات کا اعلان کر دیا، خود گواہی دے دی، نہ وہ جادوگر تھے اور نہ وہ کفر کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، یعنی کہ سلیمان جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا نعم العبد، وہ کتنے ہی اچھے اللہ کے بندے ہیں، نعمہ بہت ہی اچھے، نعمہ بہت اچھے بندے ہیں اللہ کے، انہ اواب، اور وہ اپنے رب کی طرف بار بار جھکنے والے تھے، عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، عبادت کرنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود صفات بیان کر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو جس کی صفت اللہ تعالیٰ خود بیان کرے تو اس کے اندر کوئی ایسی خامی کیسے ہو سکتی ہے، اور اللہ کا نبی ان خامیوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ تو آگے مزید فرمایا وقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وہ جو تھے یعنی سلیمان علیہ السلام، عندنا ہمارے ہاں، لزلفا ان کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا، وحسن مآب، اور وہ بہت اچھا ٹھکانہ تھا ہمارے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے ٹھکانے، مقام و مرتبے کا بھی اعلان کر دیا، ان کی اچھی بندگی کا بھی اعلان کر دیا، ان کی عبادت کی بھی گواہی دے دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام نہ کافر تھے، یعنی نہ انہوں نے کفر کیا اور نہ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ تو یہ وہ ساری من گڑت باتیں تھیں جو سلیمان علیہ السلام کی طرف یہودی منسوب کرتے، جنہوں نے منسوب کی، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں لے کر آ جاتے ہیں، جی یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، ان کی اتنی بیویاں تھیں، وہ ایک آیا تھا ایک شخص فیصلہ کروانے کے لیے تو اس کی بیوی پر بھی قبضہ کر لیا، مطلب عجیب عجیب سے اب جو ناقابل بیان ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اس طرح کی باتیں
پوچھتے ہوئے ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ یہ نبی کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ براہ راست اللہ کی ہدایت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرماتا ہے اور وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی بھی فرماتا رہتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ آج مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم مختصراً ایک دو اور قصے ہیں پھر جو اہم ہے اس کے اندر سب سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری یہ قصوں والا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ وسلام، شکریہ۔